اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 103، 104 اور 105 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، بے شک میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے سچی بات کے کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ناظرین، سورۃ الاعراف میں مذکور قصص الانبیاء کے مقاصد گزشتہ آیات کی تفصیل میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان مقاصد کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے، اسے پھر ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ ان قصص کے بعد اب حضرات موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات کا تسلسل کئی رکوعات تک چلتا ہے، جس میں اس فرعون کے علاوہ چند اور اہم سبق بھی کفار مکہ، یہود اور ایمان لانے والے گروہ کو دیے گئے ہیں۔ ناظرین، کفار مکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت حق کے ابتدائی مراحل میں حق اور باطل قوتوں کا جو تناسب بظاہر نظر آتا ہے، اس سے وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ حق کی تو پوری تاریخ ہی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک نئی قوم بلکہ ایک نئی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا اور بغیر کسی سر و سامان کے اس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے، جس کی پشت پر بڑی بڑی قوموں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی ہے، پھر بھی آخرکار وہی غالب آ کر رہتا ہے۔ نیز اس قصے میں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ داعی حق کے مقابلہ میں جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جن تدبیروں سے اس کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کس طرح الٹی پڑتی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو کتنی طویل مدت تک سنبھلنے اور درست ہونے کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے، اور جب کسی تنبیہ، کسی سبق آموز واقع اور کسی روشن نشانی سے بھی وہ اثر نہیں لیتے، تو پھر وہ انہیں کیسی عبرتناک سزا دیتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کو اس قصے میں دوہرا سبق دیا گیا ہے۔
پہلا سبق اس بات کا کہ اپنی قلت و کمزوری اور مخالفین حق کی کثرت و شوکت کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ٹوٹنے پائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہوں۔ دوسرا سبق اس بات کا کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی سی روش اختیار کرتا ہے اور وہ پھر یہودیوں ہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اپنی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے نتائج پر متنبہ کیا گیا ہے اور اس پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو گزشتہ پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی تمام آمیزشوں سے پاک کر کے پھر اس کی اصلی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی جن انبیاء کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیاں یعنی معجزات عطا فرما کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل 9 معجزات عطا کیے گئے، جن میں سے یہاں صرف 2 معجزات یعنی ید بیضاء یعنی روشن ہاتھ اور عصا کا ذکر ہے۔ 6 معجزات کا ذکر آگے چل کر اسی سورہ میں جبکہ 1 معجزہ کا ذکر سورہ یونس میں آئے گا۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان نشانیوں پر زیادتی کی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بالکل واضح اور ظاہر تھیں، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کی بجائے انکار ہی کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ چنانچہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ ان فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ ناظرین، یہاں فرمایا گیا ہے کہ فَظَلَمُوا بِهَا نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کو نہ مانا اور انہیں جادوگری قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کی، جس طرح کسی ایسے شعر کو جو شاعری کا مکمل نمونہ ہو اسے تک بندی سے تعبیر کرنا اور اس کا مذاق اڑانا نہ صرف اس شعر کے ساتھ بلکہ صنف شاعری اور ذوق شعری کے ساتھ ظلم ہے۔ اسی طرح وہ نشانیاں جو خود اپنے من جانب اللہ ہونے پر صریح گواہی دے رہی ہوں اور جن کے متعلق کوئی صاحب عقل آدمی یہ گمان تک نہ کر سکتا ہو کہ سحر کے زور سے بھی ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، بلکہ جن کے متعلق خود فن سحر کے ماہرین نے شہادت دے دی ہو کہ وہ ان کے فن کی دسترس سے بالاتر ہے۔ ان کو سحر قرار دینا نہ صرف نشانیوں کے ساتھ بلکہ عقل سلیم اور صداقت کے ساتھ بھی ظلم عظیم ہے۔ ناظرین، لفظ فرعون کے معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا مہادیو یا رب اعلیٰ تھا را کہتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرمانروا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ را کا جسمانی مظہر اور اس کا عرضی نمائندہ ہو۔ اسی لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا اپنے آپ کو سورج بنسی یعنی بانسلی بنا کر
پیش کرتا، اور ہر فرمانروا جو تخت نشین ہوتا فرعون کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو یقین دلاتا کہ تمہارا رب اعلیٰ یا مہادیو میں ہوں۔ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلہ میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانہ میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ علیہ السلام اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے پہنچے، اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام اعلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1292 سے 1225 قبل مسیح تک رہا ہے، اور دوسرا فرعون جس کا یہاں ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے وہ مرنفتاح ثانی تھا، جو اپنے باپ رامسیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اسی لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں، اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کون تھے؟ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابتدائی واقعات اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، 47 سے لے کر 71 میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، بے شک میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت اور معجزات مل جانے کے بعد وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کی قوم کو دعوت پیش کی کہ اے فرعون، مجھے عالمین کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں۔ یہاں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون سے اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے کروایا، اور پھر فرمایا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے سچی بات کے کچھ نہ کہوں۔ ناظرین، حقیق حق کے مادہ سے ہے اور اس کا مطلب ثابت ہونا یا قائم ہونا ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی منسوب نہیں کر سکتا اور اس بات پر میں قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کہتا ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی 2 نشانیوں یعنی 2 معجزات کا ذکر کیا ہے۔ معجزہ اس لیے معجزہ کہلاتا ہے کہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور انسان اس سے عاجز ہوتے ہیں۔
ناظرین معجزہ طبعی امور میں سے نہیں ہوتا بلکہ خارق عادت چیز ہوتی ہے، یعنی ایسی غیر معمولی اور خلاف طبع چیز جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ جب وہ کوئی معجزہ دیکھے تو اسے تسلیم کر لے اور اس کا انکار نہ کرے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کوئی خارق عادت چیز نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ معجزہ یا کرامت دونوں غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ کسی نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر کر دے۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المومن آیت نمبر 78 اور پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے آئے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اکثر لوگ نبی یا ولی کے ہاتھ پر معجزہ یا کرامت دیکھ کر ان کا ذاتی فعل تصور کرتے ہیں اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ معجزہ یا کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو وہ نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر کے ان کو عزت بخشتا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بَنِی اسرائیل، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام بعثت کنعان تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، ان میں سے ایک یہودا تھا جس کی اولاد آگے چل کر یہود کہلائی۔ یہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں مصر میں جا بسے اور خوب پھلے پھولے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلتوں سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دیا تو ان میں نفاق پیدا ہو گیا۔ پھر فرعون مصر نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ایک لمبے عرصہ تک بنی اسرائیل فرعون اور قوم فرعون کے مظالم سہتے رہے۔ ان کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا جاتا اور ہر طرح سے ان کی تذلیل کی جاتی رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حالت کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الشعراء آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْہُدَىٰ، پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یعنی ہم تمہارے پاس یوں ہی نہیں آگے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح نشانیاں بھی عطا کی ہیں اور اسی نے تمہارے لیے حکم بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دو۔ اب اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لو تو تم امن میں رہو گے، ورنہ اس کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ انہی آیات سے شروع ہو کر آگے کئی رکوعات تک چلے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں آیت
آیت بائی آیت یعنی ایک آیات کے حساب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ مستند کتابوں سے نقل شدہ ہیں۔ میں وہی کچھ بیان کرتا ہوں جو کتابوں میں تفاسیر اور تواریخ اور دیگر کتب میں لکھا ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اس کو غور سے سنا کیجئے۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے حوالہ جات موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی بات پر اعتراض ہو اور وہ حوالہ جاننا چاہے تو اس کو حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کرنا دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے درمیان جو تفریق اور تفاوت ہے وہ دور کر دیا جائے۔ ان گزارشات کے ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں اپنا اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔